نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر یہ حق ہے کہ امت کثرت کے ساتھ آپ پر درود و سلام پڑھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر جب انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود پڑھتا ہوں، آپ یہ فرمائیے کہ میں اس کے لیے کتنا وقت مقرر کروں، یعنی میں نے وظائف کے لیے، دعاؤں کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں کتنا وقت میں درود و سلام پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جتنا چاہو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اپنی عبادت کے وقت کا چوتھائی حصہ اس کے لیے میں خاص کر لوں، باقی وقت میں باقی دعائیں مانگوں، باقی مناجات مانگوں، اور چوتھائی وقت جو ہے وہ میں درود و سلام کے لیے وقف کر رکھوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی چوتھائی سے اگر اس کو بڑھا لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آدھا وقت اس کے لیے مختص کر دوں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو کر لو، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا 2/3 وقت اس کے لیے مختص کر لوں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا تو پھر میں اپنے وظیفے کے پورے وقت میں، کل وقت جو میں نے طے کر رکھا ہے کہ اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اپنے وظائف پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں گا، وہ پورا وقت میں آپ پر درود و سلام پڑھنے میں صرف کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا کرنے سے تمہارے تمام غم تم سے دور ہو جائیں گے، یعنی اگر تم سارا وقت مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غموں کو تم سے دور کر دیں گے۔ اور یہی نہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی ابن کعب، اللہ تعالیٰ تمہارے غم اور تمہاری فکریں تو دور کریں گے ہی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اب یہ درود و سلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں گزاریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے غموں کو دور فرما دیں گے، ہماری جو فکریں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیں گے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، فلاں چیز کی فکر، فلاں چیز کی فکر، فلاں چیز کا غم، فلاں چیز کا غم، ہر بندہ فکروں میں اور غموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلا دیا کہ جب تمہارے فکر زیادہ ہو جائیں، تمہارے غم زیادہ ہو جائیں، تو مجھ محمد پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اس درود و سلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو، تمہاری فکروں کو دور فرما دیں گے، اور ساتھ فرمایا کہ یہی نہیں، تمہارے غم اور فکر دور ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ ارشادات مبارکہ کہ میرا جو امتی مجھ پہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میرا جو امتی جس کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑے گا، قیامت کے دن اتنا ہی وہ میری شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جو شخص مجھ پہ جس کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑے گا، قیامت کے دن اتنا ہی اسے میرا قرب حاصل ہوگا۔ تو ہم اگر غموں سے نجات چاہتے ہیں، اپنی فکروں سے آزادی چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانا چاہتے ہیں، گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، درجات کی بلندی چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میدان حشر میں قرب چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔